ہم اس قابل نہیں تھے، بن مانگے اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو ہم اپنی تقدیر پہ راضی رہیں، جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے جو کرے وہ ٹھیک ہے، تو جیسا چھوٹے بچے کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ ماں کی ہر بات پہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہو جائیں۔ جیسا اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے اندر رکھا، ہم اس حال میں راضی ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ آپ کو طور پہ جاتے ہیں تو آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ، میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کو جا کے بتا دو، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں۔ جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی، الا الکفر والضلال، سوائے کفر اور گمراہی کے ہر حال میں اللہ سے راضی۔ جس حال میں اللہ رکھے بس ہمارے لیے وہی حال بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھیں۔ یوم میثاق میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب سب نے عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو آزمانے کے لیے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم رب کس کو سمجھتے ہو۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رب تو اللہ ہے، لیکن اسباب کے اندر ایسا الجھ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم زراعت سے پل رہے ہیں، ہم دکان سے پل رہے ہیں، ہم تو فیکٹری سے پل رہے ہیں، تو ہماری نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پہ آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم کھیتی سے نہیں پل رہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ان جگہوں میں رکھ دیا ہے، رکھنے والا اللہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دیہاتی آدمی شہر آئے اور دیکھے کہ ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ تو جاہل ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ٹوٹی پانی دے رہی ہے، حالانکہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ٹوٹی سے تو پانی کا اظہار ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اصل میں تو پیچھے ایک پمپ ہے جو یہاں پانی بھیج رہا ہے۔ جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹوٹی سے نکلتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ فیکٹری سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ زراعت سے نکلتا نظر آتا ہے۔ تو اس میں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فیکٹری کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، بزنس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم کیوں کوئی کام ایسا کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا وہ سب سے بہتر حال۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا رب کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین۔